الحسن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف نعود علیاً مظہر اللہ جائب تجد وعن اللہ کافی النوائب کل ہم وغم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیرے عرش نشینوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا ہے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما یہ برادران نے اس برادری نے اس محلے نے اس علاقے نے یہ جو ذکر کا اہتمام کیا سب نے مل کے اپنا حصہ ڈالا پروردگار اسے نصرت شہنشاہ زمن میں شمار فرما جتنے بھی یہ حضرات ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ جوانیوں کو زندگیوں کو پاکیزہ فرما تاکہ بادشاہ کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار جو ورثہ دنیا سے چلے گئے میرے حبیب کے والدین باقی جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہو امام کے لشکر میں شامل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ لو جی خطبہ میں بس اتنا ہی پڑھوں گا مقصد دو چار باتیں تیری خدمت میں عرض کروں آئیے مل کے اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے مخلوق پہ ترس کرتے ہوئے مخلوق پیدا کرتے ہی ہادی دنیا میں بھیج دیا پیغام وہ جو سب تک پہنچے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پیغام ہے ہی مثبت ہمارا پیغام ہے ہی محبت ہمارا پیغام ہے ہی پیار الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس نفرتیں نہیں ہیں ویسے بھی مالک کی ذات اپنے حبیب کی زبان سے مخاطب ہوتی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ یہ کہیں نہیں لکھا کل مسلم کل کرسچین عیسائی کل یہودی نہیں کل مولود ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب
پریشان ہو گئی مخلوق اس لیے کہ سمجھانے والوں نے وہ چیز نہ سمجھائی جس کا حق تھا۔ اب اسلام کو کتابوں سے ڈھونڈنے کی بجائے اسلام کو مولانا علماؤں سے پوچھنے کی بجائے اسلام کو ڈھونڈنا ہے بچے میں دیکھ۔ چھوٹا بچہ کیونکہ پیدا ہوا ہے فطرت اسلام پر، چھوٹے بچے کو دیکھ تجھے پتہ چلے گا کیا خوبصورت ہے تیرا اسلام، کتنا پیارا ہے اسلام۔ معصوم بچے کو دیکھ۔ اب اسلام کی شکلیں دکھانے لگا ہوں جو اسلام سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ لیا کسی نے، اکثر نے اپنے فائدے کے لیے لیا۔ میں تیری بات قبول کر رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ تاریخ بھری پڑی ہے، میں نے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی، ہمیشہ محبت کا اظہار کیا، لیکن ایک بات حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے۔ اکثر لوگوں نے سرکار کو کہا تیرا کلمہ تو پڑھتے ہیں، تیرے اللہ کو بھی مانتے ہیں، بتا ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ تیری سرکار کریم تھے، انہوں نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آگے جنت ملے گی۔ پر توجہ رکھنا، میرا بہت طویل خطاب ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ میری طرف رکھنا۔ سرکار نے فرمایا ایک جنت ملے گی، آقا اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں ملک مسلم، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اس میں حور و غلمان۔ اچھا سرکار، پھر فرمایا بس ادھر ہمیشہ رہو گے اگر میری بات مانی تو۔ سرکار کو سارے ایسے نہیں مگر بہت سارے ایسے ملے جو میں کہہ گیا۔ چند سرکار کو ایسے ملے جنہوں نے کہا محمد حکم کر۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے زمین پر، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری مانو۔ چند ایسے تھے انہوں نے سرکار سے سودا نہیں کیا، یہ نہیں کہا ہمیں آگے کیا ملے گا۔ مجھے آگے کیا ملے گا؟ یہ وہ عارف اور یہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کے اپنا آنے کا مقصد سمجھ لیا۔ ان کے اندر مالک کی توفیق سے لالچ نہیں تھی۔ یہ سرکار مصطفیٰ کو مان رہے تھے تو مصطفیٰ سمجھ کے مان رہے تھے، مصطفیٰ کی مان رہے تھے تو مصطفیٰ سمجھ کے مان رہے تھے۔ لالچ سے بے نیاز تھے۔ جو لالچ سے بے نیاز ہو جائے اس پہلے مصطفیٰ کے نوکر کو سلمان کہتے ہیں۔ اکثر نے سرکار سے سودے بازی کی، تاریخ بڑی بڑی ہے۔ جس طرح بچہ گھر میں باپ سے کہتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ بابا کیا لے کے آؤ گے؟ مجھے ساتھ لے کے چلو۔ باپ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تیرے لیے لے آؤں گا، تو گھر بیٹھ۔ یہ لالچ سن کے بچہ گھر بیٹھتا ہے، چاہے وہ ٹافی ہو چاہے وہ بسکٹ ہو۔ میں بڑے آرام سے آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش۔ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، میں کبھی نہیں کہتا ممبر کے سامنے بیٹھنے والے کم عقل ہیں، تم بھی سب سے بڑے عقل مند۔ کیوں؟ حسین جب بلاتا ہے صاحبان عقل کو بلاتا ہے، صاحبان شعور کو بادشاہ بلاتا ہے۔ بات میری رہ نہ جائے، بڑے اہم موضوع کو میں چھیڑ کھڑا، یہ سوچ کے کہ یہاں عرفان ضائع نہیں ہوگا، تمہارے دلوں میں نقش ہوگا۔ لو جی باپ بچے کو کہہ گیا بابا میں آیا بھی تیرے لیے کچھ لے آؤں گا۔ بچہ کہتا ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں۔ لالچ فطرت میں شامل ہے، بچپن سے فطرت میں شامل ہے، مگر اسلام میں شامل نہیں، اسلام میں شامل نہیں۔ یہ تیرے اسلام کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ، لالچ کی نفی ہے، انکار ہے ہر اس الہ سے جو الا اللہ کے مقابلے میں آئے۔
اور اللہ بھی تب ہے جب محمد رسول اللہ سمجھ، اور محمد رسول اللہ بھی تب ہے جب علی ولی اللہ سمجھ۔ لالچ شامل ہے مگر لالچ اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے گنجائش۔ اچھا سرکار نے آئیے آگے آگے تشریف مشروطیہ امام زمانہ علیہ السلام تھوڑا تھوڑا آگے ہو بڑی جگہ آگے آ جاؤ، شبیر آگے مولانا صاحب کو لے آؤ، بڑی جگہ آ جاؤ۔ بسم اللہ، بلند تر صلوات۔ پاک خاندان کی جلد و جلد بازی کے لیے بلند صلوات۔ چلو جس کو جہاں جہاں جگہ مل گئی وہیں تشریف فرمائیں۔ بات آپ سب چلو خوش بختی ہے ہمارے محفل میں قاری صاحب مولانا صاحب تشریف لے آئے۔ بات میں اسلام کی کر رہا تھا، اللہ کرے یہ میری باتیں سمجھ آ جائیں۔ اگر تمہیں سمجھ آ گئی میری باتیں، تمہارا مذہب صرف انسانیت بن جائے گا۔ شاہ جی کسی عاشق نے قلم نہیں اٹھائی، کمال کر دیا۔ وہ کہتے تو نے پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، اسلام میں لالچ کی گنجائش نہیں، صرف اپنی طرف توجہ کرانے کے لیے اسلام نئے نئے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جنت کی لالچ دیتا ہے۔ جب لوگ مائل ہو جائیں گے پھر ان کو پتا چلے گا دودھ کی نہر جنت نہیں، محمد کا قرب جنت ہے۔ شاباش بھائی کیا بات، نئے نئے لوگوں کو آہستہ آہستہ لانا ہے نا، کوئی نہ کوئی میٹھی گولی تو دینی پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے، کیا معیار سماعت ہے اقبال بھائی، کمال کمال، دل چاہ رہا عرفان کے موتی تمہاری جھولیوں میں ڈالا، طلبگار روئے ہو پر باتیں میری ظاہر نہ کرنا۔ لولی پاپ دیے کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، بندے اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے محمد کو پیار بھی کرتے رہے، محمد کی مانتے بھی رہے۔ آگے کچھ ملے گا، آگے کچھ ملے گا، آگے کچھ ملے گا، مگر جن کو اسلام سمجھ آ گیا، جن کو لا الہ سمجھ آ گیا، جن کو اسلام کی حقیقت سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا آگے کیا لینے، ابھی مل نہیں گیا محمد۔ تیرے نبی کا صحابی ہے جناب ثوبان، عام صحابی نہیں، کمال صحابی ہے جناب ثوبان۔ سرکار گفتگو فرماتے ہیں، ثوبان کہتے ہیں آقا بس آپ ہی سب کچھ ہے، آقا مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ کیا خوبصورت صحابی ہے جناب سلمان، سرکار سے کیا مانگا اس نے؟ یہی کمال تھا اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والے عاشقوں کا، جنہوں نے سرکار سے سرکار کو مانگا تھا۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، بڑی لمبی لمبی زندگیاں گزار گئے۔ پہلے دور کے لوگ 100 سال 200 سال 300 سال 250 سال 150 سال، اب تو اور کم ہو گئی ہیں، آنے والے دور میں اور کم۔ یہ بھی سنتے جاؤ، مالک کی ذات ہمیں جو مشینری عطا کرتی ہے، گردے، آنکھیں، جگر، یہ جو مشینری ہے لوح دل پہ لکھنا، تیری سائنس کہتی ہے اگر لوگ
اپنے آپ کے آنے کا مقصد سمجھ جائیں. 1000 سال تک یہ مشینری چل سکتی ہے. ہو کیا گیا ہے؟ میں بسم اللہ. 1000 سال تک سائنسدان کہتے ہیں یہ مشینری انسان کی چل سکتی ہے. ہو کیا گیا ہے؟ ٹینشن، پریشانیاں کس نے؟ دوسرے نے دی؟ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود دی. دوسرا کہاں دیتا ہے؟ دوسرا تو بیچارہ تیرے اوپر شفقت کرتا ہے. سن، عرفان کے موتی ہیں، کلندرانہ باتیں ہیں. یہ باتیں تجھے کتابوں سے نہیں ملیں گی. سرکار کا صدقہ سنبھال. کوئی تجھے گالی دے، تیری ٹینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ تو گالی کا جواب گالی سے دے. اور اگر تو اس کو کچھ نہ کہے، ٹینشن ہونی ہی نہیں، فائدہ تیرا ہونا ہے. اس نے گالی دے کر، جملہ نہ ضائع کرنا، اس نے گالی دے کر اپنی اندر جمع کی ہوئی طاقت کو جو معرفت تھی تجھے دے دیا. ایویں تو نے ٹینشن دے، اس نے مجھے ماں بہن بیٹی کی گالی دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. فائدہ ہی نہیں. اچھی زبان وہ ہے کہ جو اس گھر پہ درود پڑھے، جو قرآن پڑھے، جو فرمان پڑھے، پھر وہ زبان کسی کو گالی نہ دے، وہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے، وہ زبان کسی کا گلہ نہ کرے، ورنہ پھر یہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے صاحبان عقل، صاحبان شعور اپنے آپ کو ٹینشن نہیں دیتے. بندہ پیسے لے لیا، دینے تھے. سجاد میں طرف توجہ، کوئی نہیں، بس میں طرف ادھر ادھر. آپ ایک بندہ ادھر ادھر دیکھتے سارے ادھر. تھک گیا تو میں روک دیتا ہوں. بندہ قرضہ لے گیا، وَأَجَّلْ فَرَجَالِ. بندہ قرضہ لے گیا، قرضہ دینا تھا. اس نے وعدہ کیا تھا 15 دن بعد دوں گا. 15 دن کی آج مہینہ ہو گیا، قرضہ نہیں دے رہا. اب تیرے اوپر ہے تو ٹینشن لے، یا اس کو کہے کہ جو اس کا دل موم کر کے تیرا قرضہ دلوا دے. ٹینشن لے کر زندگی کم ہوگی. میں بسم اللہ کروں سے اگر اپنے مالک پہ یقین کرے گا، وہ تو دلوں پہ راج کرتا ہے. تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. صرف رات کو وضو کر کے یہ کہہ کے سو جا، وہ بھی تیری ریت، میں بھی تیری ریت. اس نے میرے ساتھ کیا تھا وعدہ، یہ وعدہ وفا نہیں کر رہا. تیرے ہوتے ہوئے، سلطنت کے سلطان کے ہوتے ہوئے میں کس کو کہوں؟ احسان فرما. تو جانتا ہے مجھے پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، اس کے دل پر رحم کر. یہ خود دروازہ کھٹکھٹا کے مجھے دے جائے. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، لو جی سید جی، کیا بات ہے آپ کی؟ بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی آپ کی. کافی عاشقوں کی بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی. آپ کی دعائیں ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. آپ اچھے لوگ ہو، غریب نہ سمجھا کرو. ہم غریب ہیں، دہاڑی دار ہیں. خدا کی قسم اچھے ہو. جتنا مال کم ہوگا آڈٹ کم ہوگا. پریشان نہ رہا، میرے پاس مال کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے. جتنا کم ہو اتنا حساب نہیں دینا. یہ مغلوب کیا سمجھتی ہے جو ہے وہ ہمارا ہے. میں تجھے معصوم کا فرمان سنانے لگا ہوں. سید معصوم فرماتے ہیں پروردگار جو مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتا، اس میں بہت ساروں کا حصہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے، مخلوق خود کھا کے ڈکار مار کے چلی جاتی ہے. یہ سوچتی ہے کہ بس یہ تو میرا تھا. یہ مشکل سی باتیں ہیں، کھل گئی. میں جہاں سے بات شروع کر بیٹھا تھا، میں وہیں دوبارہ واپس لے جانا چاہ رہا ہوں. لالچ کی بنیاد پر مخلوق نے محمد کو مانا، مگر جس نے لالچ کی بنیاد پر سرکار کو نہیں مانا،
وہ صاحب کمال ہے. جس نے کہا میں شہد کی نہریں، اچھا آپس کی بات ہے، یہاں کتنا شہد کھا لو گے؟ کتنا کھا سکتے ہو؟ کوئی ایک آدھا گلاس شہد میں ابھی آپ کو کیسے منگوا دیتا ہوں، کھا سکتے ہو؟ اتنی ساری باتیں اسی شہد کے لیے. کتنا دودھ پی لو گے؟ میں 2 جگ دیتا ہوں، پی لو گے؟ آدھا گلاس میں ساری کی باتیں اس دودھ کے لیے. وہ نہر ہے. سرکار نے عاشقوں کو بتایا ان کو میں نے دی ہے لالچ، پہنچیں گے وہاں، پیئیں جتنا دودھ پی سکتے ہیں، شہد جتنی کھا سکتے ہیں کھائیں، مگر عاشقوں جس کو میں مل گیا وہ ہر قسم کی لالچ سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کے لیے شہد بھی میں ہوں، دودھ بھی. اچھا پھر واپس آتا ہوں. قُلْ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ اسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا تک تو نہیں گئے. میں جلدی اقبال ٹائم کتنے تک ہے بھائی منیر اقبال بابر؟ کتنا ٹائم ہے؟ میں بس انشاءاللہ سمجھتا ہوں. ماتھو بھی کرنا ہے نا. اچھا میں کوشش کرتا ہوں بات پوری کر لیں. اب آگے ہیں تو بسم اللہ، لکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد والے اس کو مذہبوں کے چکر میں ڈال لیتے ہیں. تو مسلمان، تو فلان، تو فلان، مذہبوں کے چکر میں. تیری سرکار کا جو مذہب تھا وہ تھا اسلام. اسلام کا کمال بچے میں چھپا ہے. پہلے کہہ گیا پھر دوہرا، اسلام کا کمال بچے میں چھپا ہے. بچے کو کسی قسم کی ٹینشن ہے؟ یہی تو اسلام کا کمال ہے. بچے کا یقین کتنا بڑا ہے؟ اپنے گھر جا کے بچے کو دیکھنا سکون سے لیٹا رہتا ہے. یقین ہے عطا کرنے والا دے دے گا. پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ ذرا کھڑے ہیں نا درمیان میں، پیچھے والے بیچارے ساتھ اٹھا اب تشریف رکھے. بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ جائیے. درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بعد والے مذہبوں کے رولے میں ڈال دیتے ہیں. ہے اسلام، یقین کمال. اپنے سے کئی گنا بڑی ماں کو بھی کیپچر کر کے رکھا ہوتا ہے. سارا دن کام کوئی بھی کرے گی، توجہ اس پہ رکھے گی. ہر گھر کی بات ہے نا. میں بسم اللہ کروں، توجہ بچے پہ ہوگی. اس کو پتہ ہے بچے کو بھوک کس وقت لگتی ہے، اس کو پتہ ہے بچہ پانی کس وقت پیے گا، اس کو پتہ ہے بچے کو میں نے کس وقت بستر پہ سلانا ہے، کس وقت اٹھانا ہے. یعنی اسلام کا کمال ہے، بڑوں بڑوں کو کیپچر کر لیتا. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی میری ماں بہن بیٹیاں، ذرا تم توجہ کرنا. اسلام کا کمال دیکھنا. بڑی ماں بچے سے باتیں کرتی ہے، کئی گنا بڑی ماں. یعنی بچہ چھوٹا ہے، ماں کئی گنا بڑی ہے. بچے سے باتیں کرتی ہے بچے کی زبان میں. یہ نہیں کہتی میرا بچہ، توتلی بن جاتی میلا بتا. ہوئے 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 ہوئے. شاباش شاباش. یعنی اسلام کا کمال ہے، وہ بڑے بڑے کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے. بڑا مشکل سے ٹاپک چھیڑ کر ہوں. بڑے سے بڑے کو بھی، باپ بھی کیپچر ہو گیا، ماں بھی کیپچر ہو گئے. کیا کرتا ہے؟ خود خشک جگہ پہ سوتا ہے، پوری مزے کی زندگی گزارتا ہے. نہ فکر، نہ فاقہ، نہ ٹینشن، نہ مسئلہ. یقین کمال ہے. اب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرتا ہے، یقین پھر بھی کمال. کوئی دنیا کی عورت بچے کو گود میں لے گی بالکل بے فکر ہو کے. کیوں؟ عورت کو پتہ اسلام سے خطرہ نہیں ہوتا.
وہاں جا کے بات کرو یار. ایمان کلے قرآن نعرہ بھائی شاباش شاباش. آپ کی کیا بات ہے. چھوٹے بچے کو گود میں لیتی ہے ہر عورت, اس لیے عورت ریلیکس ہے, بے فکر ہے, اسلام سے خطرہ نہیں ہوتا. میں اشاروں میں جہاں تک میرا پیغام پہنچا, میں بہت بڑا پیغام دے گیا. جو اس وقت کام شروع ہو گیا ہے نا ہمارے ملک میں خصوصاً, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مومنین موالیان حیدر کرار, آپ کو جو تبلیغ کی جاتی ہے ماشاءاللہ اسی طرح اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو. ہاں تم دنیا والوں کو بتا رہے ہو علی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں. بات طویل نہ چاہیے, مختصر سے میں عرض کروں. چھوٹا بچہ چلنا شروع کیا, باپ کے پیچھے لگ گیا. بابا مجھے 100 روپے چاہیے. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا 100 کیا ہوتا ہے. شاہ جی 100 روپے چاہیے. لو جی دکان تک پہنچ گیا, چلتے چلتے قدم بھرتے بھرتے. دکان والوں تک بھی میری آواز جا رہی ہے تو غور سے سننا. دکان تک پہنچ گیا, دکاندار کو کہا انکل مجھے بسکٹ چاہیے, مجھے ٹافی چاہیے. اس نے 5 روپے کی 10 روپے کی چیز دی, 90 روپے گلے میں رکھ لیے. بچہ سکون سے واپس آیا. کسی نے بچے کے شعور سے پوچھا بیٹا وہ تجھے اس نے لوٹ لیا ہے؟ کہتے ہیں میں اسلام پہ ہوں, اس نے نہیں لوٹا, میں اس کو مجرم بنا کے آ رہا. کیا بات ہے. اس نے مجھے کہاں لوٹا ہے, میں اس کو مجرم بنا کے آ رہا ہوں. اس کو اندازہ ہی نہیں, ایک 90 روپے میرے رکھ کے اس کو کتنا اوپر دینا پڑے گا. بابا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا اس کو جزا ملے گی, ذرہ برابر بھی کوئی غلط عمل کرے گا سزا ملے گی. لیکن کوشش کرو جہاں جہاں مخلوق خدا رہتے ہو, آپ کی مہربانی بندوں کو خود سزا جزا نہ دو. شاہ جی خود سزا جزا نہ دو, بڑے نہ بنو, وہ کام نہ کرو جو اس نے کرنے ہیں. سزا اور جزا والے کام اس پہ چھوڑو. تمہارا حق بنتا ہے تم سب کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے چلو. ہم یہاں سزا اور جزا دینے لگے, تو یہ ہے تو وہ ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا. کوئی اگر ایسا نہیں ہے جیسا تو چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں, دعا کر وہ ویسا ہو جائے. یہ کون سا طریقہ ہے, تو ایسا نہیں ہو تو ایسا. گھبرا تو نہیں گئے بھائی اقبال, میں اب سمیٹ رہا ہوں. 5 بجے کے ٹائم میں 15 منٹ رہ گئے, میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ میں تم بھی کر لو, میں بات کو سمیٹتا ہوں. سوچ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, فکر تمہیں دے کے جا رہا ہوں, اسلام کی خوبصورتی تمہیں دکھا کے جا رہا ہوں, بتا کے نہیں دکھا کے جا رہا ہوں. ہاں یہ تیری میری ڈیوٹی ہے, تجھ پہ مجھ پہ لازم ہے اسلام کی حقیقت کو سمجھے. خالی اس لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ رحمت اللہ علیہ امام زمانہ کا خوبصورت منتظر ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں زبان سے لا الہ پڑھ لیا تو کیا حاصل, دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ چھوٹا بچہ ہے وہ ذات کہہ رہی ہے اپنے حبیب کی زبان سے, میرا حبیب کل مولود یولد والا فطرت الاسلام. چھوٹا بچہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ کانوں میں خود اذان اور اقامت دیتے ہو نا, پڑھتا ہے؟ نہیں, خود ہی پڑھاتے ہو, اس کو بتاتے ہو بابا یہ ہے بنیاد, بابا غور کرنا یہ ہے بنیاد, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ ہے تیری بنیاد.
اس کو تم سمجھا دو، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ اپنے حبیب کی زبان سے کہتے ہیں وہی تو مسلمان ہے۔ آپ کے کیا کہنے یار، غور کرو یار، خدا را اپنے وقت ضائع مت کرو، اسلام کی حقیقت سمجھو۔ سرکار کون سا اسلام بتانا، سمجھانا، سکھلانا چاہتے تھے؟ کوشش کرو، وقت کو قیمتی سمجھو۔ یہ جتنے بھی تیرے قریبی رشتے ہیں، یہ سب سانسوں کی ڈوری تک ہیں۔ سانس ہیں تو رشتے ہیں، سانس ختم رشتے ختم۔ اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، جنازہ پڑھو میت، رشتے ختم۔ سب رشتے توڑ جائیں گے، کوشش کر اسلام سمجھ، سب توڑ جائیں پرواہ نہیں، وہ نہ توڑے۔ وہ رشتہ نہ توڑے، اس لیے کوشش کیا کر۔ لو جی میں بس نچوڑ دینے لگا تقریر کا، گفتگو تو بہت ہے، اس کے لیے ابھی بھائی مجھے کم از کم 4 5 6 مجالس چاہیے، بات کھلے گی تب، بات معمولی نہیں۔ نچوڑ دینے لگا، جب تو تھوڑا سا عقل پہ زور دے گا پھر تجھے کچھ سمجھ آئے گا۔ بھلا کیسے؟ ایک مثال دینے لگا، 10 روپے کی روٹی تو نے ہوٹل سے خرید کے کھا لی، ٹکار مار کے ریلیکس ہو کے تو سو گیا، تجھے سمجھ ہی نہ آئی روٹی کہاں سے چلی۔ یہ سپیکر کم ہو گیا میرے خیال تھوڑا سا۔ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، لوارث خون حسین، لوارث خون عباس، برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ شروع کریں؟ کیا ہو رہی ہے؟ پاک ظہور امام زمانہ بادشاہ کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ نے مجھے کہا ہے میری بڑی قصوری ہے۔ پاک خاندان کی جلد و جلد بازی کے لیے بلند تر صلوات۔ تو جی اب سپیکر اونچا ہو سکتا ہے تو بتاؤ، نہیں تو بات کروں۔ میں عرض کر رہا تھا تو نے ہوٹل سے 10 روپے کی روٹی لی، یہ میں تجھے مثال اس لیے سمجھا رہا ہوں، کوشش کیا کر اپنی عقل پہ زور دے کے ذرا حقیقتیں سمجھنے کی کہ یار میں اس دور میں کیوں بھیجا گیا، میرا آنے کا کیا علا کل شین قدیر، میرا پروردگار چاہتا محمد کے دور میں بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا مجھے علی کے دور میں بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا کربلا میں بھیج سکتا تھا، اس دور میں کیوں بھیجا؟ یہ تیرے سوال ہے۔ مثال کے ذریعے تجھے گندم کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں، باقی سوچنا تیرا کام ہے۔ 10 روپے کی روٹی ملی، تو نے روٹی کھائی، ڈکار دے کر ریلیکس ہو کے سو گیا، تجھے سمجھ نہ آئی گندم نے کتنا سفر کیا تجھ تک پہنچنے کے لیے۔ اوئے ہوئے ہوئے،
اوہ دانا زمین میں گیا، پانی ملا نمو پایا، تنا بنا دانے لگے، دھوپ نے سیک دیا دانے پکنے لگے، ہوائیں آتی رہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے رکھا۔ ایک وقت آ گیا جب اس کو کاٹنے کا ٹائم آیا، پھر کاٹا گیا، پھر تھریشر میں ڈالا گیا، پھر اس میں سے دانا علیحدہ کر کے بھوسا بھی مل گیا۔ یہی دانا ہی تیری حقیقت میں ضرورت ہے، بھوسا فری میں ملتا ہے۔ بڑے آرام سے میں تجھے سمجھا گیا، ایسے لیے صاحبان عقل اور شعور کے لیے دنیا کی چیزیں بھوسا ہے۔ کلے ایمان کلے قرآن نعرہ حیدری۔ لو جی تھریشر میں ڈالا دانا، دانے بھوسا علیحدہ ہوا، دانا لے کے تو گھر آیا، صاف کر کے چکی لے گیا، چکی نے اس کو پیسا، پیسنے کے بعد تیرے گھر آیا، تیری خاتون نے پانی ڈال کے گوندا، گوندنے کے بعد بھی تیرے قابل نہ ہوا جب تک توے پہ نہ ڈلا، توے پہ بھی ڈل کے اس وقت تک تیرے کھانے کے قابل نہ ہوا جب تک ہر جگہ سے اس نے گرمی سیک برداشت نہیں کیا۔ جب پک گیا پھر تو نے کھایا، تو 10 روپے کی روٹی کھا کے تجھے سمجھ ہی نہ آئی، ہائے ہائے ہائے، تیرا حق بنتا تھا تو دانا کھا کے حلال کرتا۔ تو نے کیا کی؟ تو نے والا کیا کیا؟ تو نے وہ جو طاقت تھی تو نے بندوں کے ساتھ لڑنے میں گزار دی، گلے میں گزار دی، غیبتوں میں گزار دی، فضولیات میں تو نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، تو نے وہ حق دانے کا ادا نہ کیا۔ یہ تیری سوچنے کی بات ہے، سوچا کر، سمجھا کر، یہ رات کیوں آتی ہے، یہ دن کیوں ہوتا ہے، یہ سورج کیوں ابھرتا ہے، یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں، میں پاکستان میں کیوں رہتا ہوں، ایسا ملک مجھے نصیب کیوں ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں آدھی دنیا دیکھ بیٹھوں جو کرم پاکستان پہ اور کہیں نہیں ہے۔ ہاں تم بڑے خوش نصیب ہو، یقین بات کہیں دور نہ چلی جائے، میں بس بیٹھوں، اس لیے سوچا کر، گھر لڑا نہ کر، کبھی بیوی گھر والی بیوی روٹی کو دیر کر دے، اور میری روٹی نہیں ہے، اور روٹی کیوں نہیں ہے، لڑا نہ کر، شکر پڑھ تجھے روٹی مل جاتی ہے۔ حقیقت ہے اور کہا ٹھیک ہو گیا۔ اللہ جی بس اتنا میں نے عرضی کرنی تھی۔ دعائے عہد ہر جگہ بانٹتے ہیں، آپ کے لیے بھی ہے، بڑی اہم دعا ہے، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو کوئی بات نہیں، پڑھو ضرور، انشاءاللہ بڑے فائدے ہیں، پاکیزگی بھی آئے گی، آنکھوں میں حیا بھی آئے گا، شکر بھی بڑھے گا، صبر میں بھی اضافہ ہوگا، ٹینشن بھی ختم ہوگی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جب دنیا سے چلے جاؤ گے محمد کا بیٹا قبر سے آ کے اٹھائے گا، سب سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعا ہے وہ دے کے جائیں گے، وہ آپ پڑھیے گا۔ لو جی بس اس اسلام کی خاطر، جس اسلام کی بنیاد مصطفیٰ نے رکھی تھی، محمد کا بیٹا پردہ داروں کو لے کر مدینے سے چل پڑا۔ جب مدینے سے چلا تھا اس وقت بھائی بھی ساتھ تھے، بھتیجے بھی ساتھ تھے، جوان سارے ساتھ تھے۔ کربلا 10 کے بعد محمد کے بیٹے کا بیٹا اکیلا رہ گیا تھا۔ ذاکر صاحب میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے، کوفہ شہزادیوں کا آنا، مخدرات عصمت کا آنا، آقا زادیوں کا آنا۔ ماتمیوں جوانوں کوشش کیا کرو، کبھی جرت نہیں کرتے اپنی ماں کو اس کا نام پکار کے بلانے کی، امی، اماں، ماں، ماں۔ کون ایسا بندہ جس کو پتہ نہیں میری ماں کا نام کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، مگر پتہ ہوتے ہوئے بے پتہ ہو جاتے ہو۔ جتنا ماں کا ادب کیا کرتے ہو ویسے محمد کی بیٹیوں کا بھی کیا کر۔ شاباش، شہزادی کونین، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، پاک آقا زادی، لقب لیا کرو، کوشش کیا۔
شروع ہو گیا شہزادیوں کا سفر کربلا سے کوفہ کی طرف۔ یہ وہ سفر تھا جو شہزادیوں نے غازی کے بغیر کیا۔ سفر کرنے والی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میری بات دل میں بٹھانا، سفر کرنے والی وہ تھی جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو آتی تھی۔ اس امت نے اتنا مجبور کر دیا، اتنا مجبور کر دیا، اللہ اکبر۔ پہنچی نا کوفے، میں پہلے ایک منظر دکھاتا جاؤں۔ میں بسم اللہ کروں، روتے بھی راہ کرو تو ابھی مانگتے راہ کرو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث کر دیا۔ تیرے یا علی پاک نے اپنے ظاہری کوفہ میں ہوتے ہوئے حسن پاک کو فرمایا تھا، بیٹا میرا دل ہے میری بیٹیاں میرے ہوتے ہوئے کوفہ آئیں۔ میری بیٹیوں سے پوچھ لینا، شہزادیوں سے پوچھا گیا، شہزادیوں نے فرمایا ہم نے سفر تو کبھی نہیں کیے لیکن بابا کا فرمان ہے ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے تیرے مولا علی نے کچھ فرمان صادر فرمایا، حسن بیٹا جب سفر شروع کرنا کوشش کرنا دن کو سفر نہ کرنا، رات کو سفر کرنا۔ حسن بیٹا سپاہیوں کا دستہ محملوں کے بہت پیچھے رکھنا، ایک بہت آگے رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی تیز رفتار آ رہا ہو، کم از کم اس کو بتا دیا جائے آرام سے سفر کر، آگے محمد کی بیٹیاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن بیٹا سارے راستے میری بیٹی سے پوچھتے رہنا، تھک تو نہیں گئی؟ شرم و حیا والی نے سفر کبھی نہیں کیے، پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئی؟ لو جی سفر شروع ہوا، سارا راستہ شہزادے آرام کرتے رہے، مگر غازی عباس نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، پورے قافلے کی نگرانی پسند فرماتے رہے۔ جھولے کی بات کرنی ہے، جھولا آپ نے ظاہر کیا، میں جھولے کی بات بھی کر جاتا ہوں۔ پہنچا قافلہ کوفہ علی کے ہوتے ہوئے، یا علی خود باہر کوفہ کے آئے، فرمانے لگے ہم بیٹیوں کو خود لے کے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں؟ مولا علی اپنی بیٹیوں کو ایک ایک چوک، ایک ایک گلی، ایک ایک بازار دکھا رہے تھے، بیٹیاں یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے۔ ملکہ شام علی کی علی بیٹی رو کے کہتی بابا یہ چیزیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، آپ بیٹی کو دکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہو سکتا ہے کبھی وقت آ جائے آپ کو کوفہ آنا پڑے، پتہ ہونا چاہیے۔ بابا اگر ہم کوفہ آئے بھی صحیح تو بھائی حسن تو ہوں گے نا؟ مولا علی رو کے کہتے ہو سکتا ہے حسن بھی نہ ہو۔ بابا بھائی حسین تو ہوں گے؟ فرماتے ہو سکتے حسین بھی نہ ہو۔ اچھا میرا پردوں کا ضامن غازی تو ہوگا نا؟ یا علی روتے روتے ریشی عطر تر ہو گئی، رو کے کہتے ہو سکتا ہے غازی عباس علمدار بھی نہ ہو۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے واہ غربتا واہ حجابا۔ اللہ اکبر۔ کوفے کی عورتیں چھتوں پر پھول کی ٹوکریاں لے کے بیٹھی ہیں۔ تیرے یا علی فرماتے ہیں کوفے کی عورتوں میری بیٹیاں آ جائیں یہ پھر بھی آئیں گی، جس طرح آج پھول برسا رہی ہو دوبارہ آئیں پتھر نہ مارنا۔ اللہ اکبر۔ لو جی آئیں شہزادیاں کوفے، پہلی رات ہے، مسجد حنانہ ہے، علی کی علی بیٹی درمیان میں بیٹھی ہے، سائیڈوں پہ ساری شہزادیوں نے حلقہ بنایا ہے۔ پاک بی بی وقت یاد کر کر کے رو رو کے کہتی ہے بھائی حسین وہ بھی کیا دن تھے جب آپ کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، اماں سارا دن روتی رہتی تھی۔ بھائی حسین میں تجھے پتھروں میں چھپا ہوا چھوڑ کے آئی ہوں، مجبور تھی، بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی۔ لو جی جھولے کا ایک جملہ ہی میں نے کہنا ہے، ایک بی بی وہاں بیٹھی تھی ایسی جو کربلا سے نکلتے ہوئے وعدہ کر کے نکلی تھی، اصغر میں جہاں بھی رہوں گی تیری چھوٹی سی قبر بناؤں گی، تیری قبر پہ تیرا کرتا رکھ کے اصغر میں تجھے یاد کرتی رہوں گی۔ اصغر سارے شہید ایک ایک دفعہ کے شہید، اصغر امت نے تجھے 2 دفعہ شہید کیا ہے۔ اصغر میں جب مہدی آئے گا نا میں تیرا کرتا لے کے جاؤں گی، کہوں گی اللہ کی عدالت الہیہ کا جج ذرا یہ بتا میرے معصوم کا قصور کیا تھا؟ ماتم حسین